شہر کراچی کے ایک مشہور سگنل پر ایک بوڑھی خاتون بھیک مانگ رہی تھی اور اس کے قریب ایک عالی شان گاڑی آ کر رکتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ بڑھیا اتنی عمر ہو چکی ہے، تم بھیک کیوں مانگ رہی ہو؟ تو اس نے کہا کہ مجبوری ہے، گھر کا بسر اوقات بڑا مشکل ہے۔ تو کہا کیا تمہاری اولاد نہیں؟ اس نے کہا کہ میری اولاد بھی ہے، میں نے اسے دوسرے بڑے ملک پڑھنے کے لیے اور نوکری کے لیے بھیجا تھا، مگر اب اس سے بات تو ہوتی ہے اور حالات پھر بھی ایسے ہی ہیں۔ تو اس پوچھنے والے نے پوچھا کہ جب تم نے اپنا سارا کچھ خرچ کر کے اپنی اولاد کو بھیجا، وہاں اس نے نوکری کی، جاب پر لگا، تو پیسے بھیجتا نہیں تھا؟ تو اس نے کہا کہ آج تک تو اس نے کوئی پیسے بھیجے نہیں، مگر ایک کاغذ کا ٹکڑا بھیجتا تھا اور میں اپنے بچے کی نشانی سمجھ کر اسے دیوار پر لگا دیتی تھی۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہ کاغذ کا ٹکڑا کیا ہے، میں ہمیشہ اپنے بچے کی نشانی سمجھ کر لگا دیتی، کیونکہ ماں تو ماں ہوتی ہے، کبھی اپنی اولاد کے لیے کوئی غلا، کوئی شکوہ نہیں کرتی۔ تو اس آدمی نے کہا کہ وہ کاغذ کا ٹکڑا تمہارے پاس ہے تو دکھاؤ۔ تو اس نے دکھایا تو وہ چیک ہوتا تھا جس کے اندر اماؤنٹ 50,000 لکھی ہوتی تھی۔ تو اس نے کہا یہ تو پیسوں کے برابر ہے۔ تو کہا مجھے تو پتہ ہی نہیں، یہ تو میرے نزدیک کاغذ کا ٹکڑا ہے۔ جب سے اس نے مجھے یہ کاغذ کے ٹکڑے بھیجے ہیں، میں نے دیواروں پر اسے گھر میں چپکا دیا ہے۔ اس کے گھر کی ساری دیوار اس چیک سے جو ہے وہ بھری ہوئی تھی، لیکن اس عورت کو اس چیک پر لکھے ہوئی رقم اور اس کے بارے میں نالج نہیں تھی، جس کی وجہ سے دولت ہونے کے باوجود وہ بھیک مانگ رہی تھی۔ تو بلا تشبیہ بلا مثال سب کچھ ہمارے پاس موجود ہے، یہ آیتیں موجود ہیں، اس میں کیا تعلیم ہے، کیا لکھا ہے، کیا پڑھنا ہے، کیا سمجھنا ہے، اس کا علم نہیں، جس کی وجہ سے آج ہم دنیا کے آگے محتاجی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اس کو سمجھ لیں تو یقیناً ہم اس بوڑھی عورت سے بہتر ہو جائیں گے کہ جسے چیک کا نہیں پتہ تھا، وہ بھیک مانگ رہی تھی۔ اگر اسے چیک کا علم ہوتا تو وہ کبھی اپنے آپ کو اس کی طرف نہ لے کر جاتی۔ تو ہمیں قرآن کی اگر تعلیم کا علم ہوتا تو یقیناً ہم در بدر کی ٹھوکریں نہ کھاتے۔ تبھی تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے اس شعر کے اندر پوری بات کو سمجھا دی۔ زمانے میں معزز تھے، عزت والے تھے، صرف مسلمان ہو کر ہم ذلیل بھی ہو رہے ہیں، خوار بھی ہو رہے ہیں قرآن مجید فرقان حمید کو چھوڑ کر، تارک قرآن ہو کر۔ تو دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک سے الفت اور محبت نصیب فرمائے۔